علیکم. پوائنٹ آف ویو کے ساتھ میں ہوں شاہد راجپوت. آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں. اس وقت ہم موجود ہیں استاد زمن پہلوان کے اکھاڑے کے اوپر, جس کو رن کر رہے ہیں ان کے فرزند رستم پاکوہین استاد محمد خان پہلوان. اس وقت ہم ان کے اکھاڑے پر موجود ہیں اور ایک اہم ایشو کے حوالے سے ہم ڈسکس کر رہے ہیں. اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ استاد زمن پہلوان, شاہد خان پہلوان, محمد خان پہلوان کی تصاویر جو ان کی اچیومنٹ ہے, جو ان کی فتوحات کے حوالے سے ایک وال بنائی گئی ہے اس اکھاڑے, اس نیٹ ریسلنگ اکھاڑے کے اوپر. اس وقت بہت سارے پہلوان کسرت کرتے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہوں گے, جو اس وقت بہت بڑے نام ہیں اور فن پہلوانی کے اندر اور ملک کی سطح کے اوپر, انٹرنیشنل سطح کے اوپر اپنا نام بنانے کا عزم رکھتے ہیں. جی اس وقت میں اب چاہوں گا اپنے کیمرہ مین کو کہ ایک وہ روایتی جو سردائی جس کو کہتے ہیں پہلوانوں کی چدائی, اس کو بھی ذرا فوکس کریں گے, کیونکہ یہ بھی ایک روایتی چیز ہے. اس کے بغیر کہتے ہیں کہ کوئی پہلوان مکمل نہیں ہو سکتا. تو اس وقت ہم آپ کو دکھا رہے ہیں ٹھڈائی سردائی بننے کا ایک طریقہ ہے, ایک سلیقہ ہے. یہ بھی ایک خاص ٹریڈیشن ہے جو ہر بندہ نہیں بنا سکتا. اس وقت ہم موجود ہیں ایک بڑے اہم ایشو کے بارے میں. جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ سرکاری سطح کے اوپر ایک ایونٹ کا انعقاد کیا گیا, جس کے اندر پنجاب اسپورٹس ڈپارٹمنٹ اور میونسپل کارپوریشن ملتان کی انتظامیہ نے رستم ملتان دنگل کرانے کا فیصلہ کیا. مگر یہ فیصلے کے اندر جو ہے وہ بڑے بڑے پہلوان اس کے اندر شامل ہوئے, جس کے اندر جو فائنل کے اندر جس کے اندر 2 پہلوان ہمارے ساتھ شامل تھے, جس میں شامل چھکر پہلوان جو اس سے پہلے رستم پنجاب کا ٹائٹل جیت گیا ہے, جس کے ساتھ وہی پہلوان یہ بھی فائنل کے اندر پہنچے. اس فائنل سے بہت پہلے انہیں 4 مقابلوں کا انعقاد کیا گیا. تو ایک بڑا ایشو ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ بڑے انعامات کا اعلان کیا گیا سرکاری ڈپارٹمنٹ کی جانب سے, جس کا تاحال ابھی تک جو ہے وہ صرف اعلان کی حد تک ہے. ایک فرضی چیک بھی ان کو تھمائے گئے, مگر جو ابھی تک تاحال جو ہے وہ کیش نہ ہو سکے. اس کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اسپورٹس جرنلسٹ, اسپورٹس اینالسٹ, ایک بڑا نامور نام ہے اس خطے کا, پاکستان کا, ندیم کیسر. ہم ان سے جاننا چاہیں گے کہ اس ایونٹ کے حوالے سے جو فن پہلوانی کے اتنے بڑے نام ہیں اور جس طرح ان کی حد تلفی کی گئی ہے, ان کا مذاق بنایا گیا, اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ دسمبر 2023 کے آخر میں اور جمعے کا دن تھا اور یہ مقابلے کرایا گیا. اس وقت سیمی فائنل مقابلے کروایا گیا اور فائنل سیمی فائنل اور فائنل مقابلے بعد مقابلے کا اعلان کیا گیا. لیکن ہوا یہ کہ پہلے تو موسم خراب ہوا, موسم کی خرابی کے بعد سے موسم بحال ہوا تو پھر انہوں نے انتظامیہ نے اعلان کیا کہ ہم اس کا فائنل کروانے جا رہے ہیں. الیکشن بھی آ گئے تھے, فروری میں الیکشن آ گئے تھے, موسم خراب ہوا, پھر حکومتوں کی تبدیلی ہوئی اور نئی حکومت بنی تو اس کے انتظار میں جو ہے نا وہ سارا سلسلہ شروع کیا گیا. تو اس وقت کہا گیا کہ جو ہے نا کارپوریشن کے تحت جو ہے نا پہلوانوں کو پیسے بھی دیے جائیں گے, کارپوریشن کا جو نام چلانے کی مزدوری کی بات بھی کی گئی تھی. لیکن ہوا یہ کہ 24 مئی 2024 کو وہ بھی بڑی مشکل سے میڈیا کے میں تشہیر ہوئی, سوشل میڈیا میں تشہیر ہوئی, پرنٹ میڈیا, الیکٹرانک میڈیا نے اپنا رول پلے کیا اور اس کے بعد جا کر یہ مقابلے کروائے گئے. لیکن یہ کہ اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود, یعنی کہ 4 دسمبر سے دیکھیں تو 5 مہینے آتے آتے کارپوریشن نے جو کام کیا انہوں نے صرف اتنا کام کیا کہ ایک انہوں نے بورڈ بنوا کے دے دیا جس پہ لکھا ہوا تھا کہ پیسے دے دیے ہیں. اس کی میں آپ کہتے ہیں تو آپ کو نشان بھی کر دیتا ہوں. یہ ہے وہ بورڈ, ہمارے کیمرہ مین دکھائیں, یہ ہے وہ بورڈ جس میں واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ مقابلوں کا دنگل فائنل مقابلہ. اور لیکن یہ مقابلے اب کو بھی جون جولائی اگست کا مہینہ آ چکا ہے, لیکن ابھی تک پیمنٹ نہیں مل سکی. حالانکہ یہ کارپوریشن کی جو انتظامیہ تھی, اعلیٰ حکام جب کی چھٹی میں یہ دنگل مقابلہ کروایا گیا اور کہا یہ گیا کہ موقع پہ ہم چیک دیں گے, لیکن موقع پہ بھی چیک نہیں دیا گیا, صرف یہ بورڈ کروا دیا گیا. اور اس کے بعد کہا یہ گیا کہ چیک چونکہ بائی نومبر میں اس لیے اس میں تھوڑی سی تاخیر ہو رہی ہے, 1 ہفتے کا ٹائم دیا گیا. لیکن تیسرا مہینہ آج گزر چکا ہے, جون جولائی اگست 3 مہینے گزر چکے ہیں اور ابھی تک یہ جو ہے معاملہ پہلوان ہم آپ دیکھیں گے سامان جھکڑ پہلوان رستم پنجاب ہے, اس کا ایک دنگل لڑنے کا معاوضہ ₹1,00,000 ہے. ساتھ مرین پہلوان بھی ان کا بھی جو 1 لاکھ معاوضہ دیتے, کم از کم ₹1,00,000 کا معاوضہ دیتے ہیں عام دنگل کا.
تو اتنے انہوں نے 4-4 5-5 مقابلے لڑ کے پھر انہوں نے فائنل کے لیے کوالیفائی کیا، لیکن ابھی تک ان کو کوئی پیسے نہیں مل رہا۔ اس وقت ہم موجود ہیں استاد حامد خان پہلوان اور استاد زمن خان پہلوان کے صاحبزادے ہیں ان کے اکھاڑے پر، اور وہ بتائیں گے وہاں معین خان پہلوان ہے جو جنہوں نے فائنل کے لیے لڑا تھا، اور وہ بتائیں گے کہ ان کے ساتھ کیا بھی کیا، کیا معاملہ ہوا، کیسے ہوا ہے، اور یہ میں ان کے حوالے کرتا ہوں۔ جی معین یہ دفعہ دھام لیں اور یہ بتائیں گے کہ کیا ہوگا۔ اچھا، اس میں ایک اور بات بتا دیں کہ اس کے اوپر بھی اسی طرح مریم نواز وزیر اعلیٰ پنجاب کی تصاویر لگی ہوئی ہیں۔ اچھا، ایک سائڈ پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح ابھی ارشد عظیم واپس آئے ہیں اور وہ بھی ایک ٹائٹل جیت کے آئے ہیں اور ان کی بڑی حکومتی سطح کے اوپر بڑی حوصلہ افزائی کی گئی ہے، مگر دوسری سائڈ پہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہی پنجاب حکومت ہے، انہی کے ادارے، انہی کی سرپرستی کے اندر ایک دنگل، ایک ٹائٹل دنگل کا انعقاد کیا جاتا ہے، اور پچھلے 6-7 ماہ سے پہلوان جو ہے وہ سراپا احتجاج ہیں، ان کو بار بار تسلی دی گئی ہے۔ اور یہ ندیم بھائی آپ کو یاد ہوگا کہ یہ اس وقت جو ہے کمشنر ملتان عامر کھٹر صاحب تھے، یہ ان کا انیشیٹو تھا۔ اس کے بعد موجودہ کمشنر مریم، میں سوال سے اور بات کروں کہ بھی جیسے یہ ندیم نے نیزا پھینکا اور جرگن کا ریکارڈ قائم کیا، تو اس وقت ان کے جو سب سے پہلے 5 کروڑ کا اعلان کیا، اس کے بعد انعامات مسلسل اناؤنس ہونے لگے، لیکن حیرت انگیز بات یہ ہے اس وقت بھی اس تحفظات کا اظہار کیا گیا تھا کہ اللہ کرے یہ چیک جو ہے نا کیش ہو جائے، اور لیکن اب اس کو کام کو مریم نواز صاحبہ نے بڑا اچھا ٹیکل کیا ہے کہ وہ گھر پہ ان کے گھر پہنچ اور ان کے ارشد عظیم کو چیک بھی دے دیا، اور گاڑی بھی کا سرپرائز گفٹ دیا 92+92.97 کا ایک بڑا سرپرائز نمبر بھی دیا ہے۔ اسی طریقے سے ہماری خواہش ہے کہ جہاں پر انیشیٹو لیں اور وہ اگر پہلوان کے اکھاڑوں پر جا کر وہ جو چیک ہیں، جو بھی چیک ہیں وہ غریب والے جو چیک ہیں وہ اس پر پہنچائیں گے، جیسے 1 لاکھ روپے کا چیک ہے خبر کے لیے اور 1.5 لاکھ روپے کا چیک ہے ڈویژن کے لیے، ان کے اکھاڑوں پر جا کر یہ کو چیک دیں۔ اس کے بعد سے میں اپڈیٹ یہ کر دوں کہ جب اسپورٹس انتظامیہ سے بات ہوتی ہے وہ اس معاملے میں انیشیٹو لے رہے ہیں، لیکن اصل معاملہ ہے جو اٹکا ہوا ہے، جو لٹکا ہوا ہے کارپوریشن میں لٹکا ہوا ہے، اور اس کے علاوہ جو اکھاڑے ہیں، جو نامور پہلوانوں کے اکھاڑے اور جو بڑے بڑے پلیئرز ہیں، ان کی جہاں جب پریکٹس کرتے ہیں کھیلتے ہیں ان کو بھی آگے کرنے کا پنجاب پروجیکٹ بنایا ہوا ہے۔ اس سلسلے میں سارے مل چکا ہے، لیکن اصل جو معاوضہ ہے نا معاوضہ تو مل جاتی ہے۔ اس کے ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ جو حکومت پنجاب ہے اصل کے اندر اسپورٹس ڈپارٹمنٹ کا کام ہی کھیلوں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر کارپوریشن کا دیکھیں تو کارپوریشن کے ساتھ بھی اسپورٹس بجٹ ہوتا ہے، اور ان کی جو بھی آمدن ہوتی ہے اس میں سے 2% جو ہے وہ اسپورٹس فنڈ ہوتا ہے، مگر آپ بھی کیا اپنے پورے صحافتی کیریئر کے اندر کارپوریشن کی جانب سے کسی کھیلوں کے انعقاد کا کوشش کی ہو، کوئی آپ کو یاد پڑتا ہوا؟ ماشاء اللہ جو ہے وہ 25 سال سے زیادہ آپ کا صحافتی کیریئر ہے، اس حوالے سے اگر کوئی یاد پڑتا ہو تو ہے تو آپ کے ذہن کے اندر سے کوئی یاد ہے؟ نہیں، بالکل نہیں ہے، اور یہ پہلے بھی معاملہ تھا، اور اس میں بھی بہت سارے موقع کھڑے پہ پڑ گیا۔ اگر اس وقت ہم انہیں سے بات کریں، انہیں زیادہ بہتر بات ہے کہ اس وقت کس جی یقیناً پہلوان کی تیاری میں کتنا خرچہ ہوتا ہے یہ بھی بتائیں گے۔ جی، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں معین پہلوان جو فائنلسٹ تھے، فائنل دوڑ میں شامل تھے، بڑا خوبصورت اور بڑا مقابلہ کر کے انہوں نے سب کو حیران کر دیا اور فن پہلوانی میں اپنا نام بنایا۔ یہ سب سے بڑے متاثرہ ہیں اس ایونٹ کے حکومتی سطح کے حوالے سے، ان سے ہم جانتے ہیں کہ ان کے کیا خیالات ہیں۔ میرا نام معین پہلوان سیال ہے، میں رستم ملتان کے فائنل میں تھی 4 کشتیاں لڑ کے فائنل پہنچا، جس میں ہمارے ساتھ یہ انعام کا معاوضہ ابھی تک نہیں ملا۔ اس میں بہت سی تیاری کی ہے، تقریباً ہم نے ڈیلی کا 3 سے 4 ہزار روپیہ خرچہ تھا اس کا، اور ہم نے 3-4 ماہ اس کی تیاری کی۔ پہلے 15 دن کا تھا، وہ موسم کی خرابی کی وجہ سے لیٹ ہو گیا، پھر 12 جنوری کو تھا، جنوری سے پھر یہ 24 مئی کو ہوا ہے۔ اتنے مہینے ہم نے رات تقریباً 3 سے 4 ہزار ڈیلی کا خرچہ تھا، 3 بادام بھی تھے اور استاد جو بہت سی محنت کروائی ہے۔
جی آپ نے سنا کہ ایک پہلوان کی تیاری کے حوالے سے کتنا وقت لگتا ہے، کتنا پیسہ لگتا ہے، مگر ہمارا یہ ہے کہ جناب کہ بھی جس طرح وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہیں وہ اس وقت ان کی محبت جو ہے وہ کھیلوں کے حوالے سے بہت زیادہ ہے، انعامات بہت زیادہ ہے، تو کم از کم ان کو چاہیے کہ دیگر کھیلوں کی طرح یہ جو ایک اپنے جو ملتان کی سطح کے اوپر 2 ادارے ہیں جس میں اسپورٹس ڈپارٹمنٹ ہے، کارپوریشن ملتان ہے، ان کو بھی تھوڑا سا انیشیٹو لینا چاہیے. ان کے کم از کم گھر نہ جائیں، مگر ان کے جو وعدے ہیں جو ان سے ایک پرومس کے تحت، انعامات کے تحت جو ہے جو انعامات دینے کا وعدہ کیا گیا تھا، وہ 7 ماہ گزرنے کے باوجود پہلوان سراپا احتجاج ہے. کھیل سے کھیلواڑ کی اس سے بدترین مثال کیا ہوگی. اسی کے ساتھ ہم اجازت چاہیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ویلاگ تک.